چاہیے، مثلاً آپس میں خواہ گفتگو کرنا، کالز اٹینڈ کرنا، اور اسی طریقے سے اٹھ کر غیر ضروری طور پہ آگے پیچھے جانا، یہ وقتی طور پہ ممنوع ہوتا ہے۔ بہنوں سے میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی انتہائی ضروری بحثوں سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑا ہمیں بھی سننے کا شرف عطا فرما دیں۔ ویسے تو خواتین کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ عورت 2 ٹائم ہی خاموش رہتی ہے، یا تو سو رہی ہوگی یا وہ فوت ہو چکی ہوگی، ورنہ بہنیں ہماری خاموش نہیں ہوتی، بولتی ہیں صاحب لگے رہو، ہم بھی لگے رہیں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں خاندانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ابتدا میں بھی برکت عطا فرمائے اور انتہا تک اس میں برکتیں رکھے۔ بچی چونکہ میرے پاس سے عالمہ بنی ہے ہماری اکیڈمی سے، میں پرسنلی بچی کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی عالمہ ہے، اور ہماری اکیڈمی میں جو کورس لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، عالم مفتی کا کورس، وہ پورا کا پورا لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہم بچیوں کو بھی اسی انداز سے تیار کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ بچیوں نے کبھی فتویٰ لکھنا ہو، کوئی بیان کرنا ہو، علمی مجالس میں کوئی علمی بیان کرنا ہو، تربیت کرنی ہو، تو وہ احسن انداز سے کر سکیں۔ یوں یہ بچی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے دولہا کے خاندان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ان دونوں میں مینٹلی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے اور بہت اچھے انداز سے دونوں مل کر یہ زندگی کا سفر طے کریں۔ ہمارے ہاں عموماً شادی بیاہوں میں مختلف قسم کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، جن میں سے بعض رسومات شریعت سے ٹکراتی ہیں، مذہب اسلام ان کو منع کرتا ہے، جیسے ڈھول تماشے اور پھر فائرنگ اور پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، جس سے بعض اوقات تو جو اہل محلہ ہوتے ہیں وہ شدید اذیت محسوس کرتے ہیں اور شاید ان کے دلوں سے بددعائیں بھی نکلتی ہوں، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ میں چونکہ ایک تحریری کام کرنے، دماغی کام کرنے والا آدمی ہوں، ہمارے یہاں باہر بلڈنگ کے باہر بعض اوقات اچانک پٹاخے پھوٹتے ہیں تو اچھل جاتا ہے آدمی کرسی سے، اور پھر وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، 10 منٹ 15 منٹ لگاتار خطرناک قسم کے دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اور دیگر رسومات جن میں بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں یا خلاف شرع ہوتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آگے ازدواجی زندگی میں بے برکتی پیدا کرتی ہے۔ ہمارے بہت سارے افراد جو ہیں وہ شروع میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ خاص طور پہ میں بہنوں سے گزارش کروں گا وہ اس بات کو سمجھیں کہ بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں بھئی شادی بیاہ ہم تو سارے ارمان پورے کریں گے۔ آپ ضرور ارمان پورے کریں، لیکن دائرۂ شریعت میں رہ کے کریں۔ ارمان پورے کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے فرمان عالی شان کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکنا نہیں ہے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے برکتی دیتا ہے۔ اسی لیے ایسی شادیاں جن میں ابتداءً ہی اللہ کی نافرمانی والے معاملات ہوں، ان میں اکثر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ایک دوسرے کی قدر نہ کرنا، چڑچڑا پن، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور پھر ہمارے مسلمان بڑے بھولے انداز سے کہتے ہیں مفتی صاحب پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو گیا۔ وہ جادو کسی نے نہیں کروایا، سب سے بڑے جادوگر ہم ہوتے ہیں۔ بے عملی کا جادو، اللہ تعالیٰ کے احکام سے ٹکرانے کا جادو، نبی کریم کے فرمان کو معمولی سمجھنے کا جادو، خوشی کے موقع پہ کوئی ذات شرع کو بھول جانے کا جادو، یہ بے برکتیاں پیدا کرتا۔ ہونا یہی چاہیے کہ آپ کے ہاں بھی جب کوئی شادی ہو تو اچھی رسومات رکھیں اس میں۔ ہمارا مذہب رسم سے منع نہیں کرتا، یعنی دنیاوی رسوم بھی اگر شریعت سے ٹکراتی نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مذہب منع نہیں کرتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس کی گائیڈ لائن لے لی جائے کہ بھئی یہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں، یا اگر صحیح ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت خرابی ہے، کون سی خرابی اس کو ہم ہٹا دیں اور رسم کریں، مطلقاً منع نہیں۔
اور اس طرح کا کوئی اجتماع بھی رکھ لیں، اس میں کسی عالم دین کا بیان ضرور رکھیں اس میں، اور نعت خوانی بھی ہونی چاہیے، چلیں نعت خوانی بھی آپ کریں کہ ہمارا ذوق ہوتا ہے، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے مثبت اثرات آئندہ زندگی میں ہم دیکھیں گے۔ یہ ایک نکاح کی محفل ہے، تھوڑا سا بس اسی پہ میں کلام کروں گا، اور مختصر ہی کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس قسم کی تقریبات جو ہوتی ہیں اس میں انسان کسی اور موڈ سے آیا ہوتا ہے، پھر وہ جی اس میں بیان، بعض اوقات تو کھانا قریب ہوتا ہے نا، تو پھر کہتے ہیں یار مفتی صاحب بند کریں، تو پھر جلدی سے کھانا نہ شروع ہو، لمبا ہو گیا بیان۔ تو میں انشاءاللہ ٹو دا پوائنٹ گزارش کروں گا، اس بات کو سمجھیں کہ نکاح جو ہے یہ ایک مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے اجنبی مرد کے حلال ہونے کا پروسیس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی یہی ہے کہ نسلیں قیامت تک چلتی رہیں، نبی کریم کے امتی پیدا ہوتے رہیں، اور مسلمان بڑھتے رہیں، اور اس کے لیے حلال طریقہ نکاح کا بیان فرمایا۔ دو بولوں سے ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ جب نکاح ہوگا تو قاضی صاحب پوچھیں گے بھی فلانا بنت فلاں میری موکلہ کو میں نے آپ کے نکاح میں اتنے حق مہر کے عوض میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا صرف اتنا کہے گا قبول کیا۔ وہ لڑکی جس کو دیکھنا حرام تھا، جس کو چھونا حرام تھا، جس سے گفتگو کرنا ممنوع تھی، وہ سب طیب اور حلال ہو جاتا۔ تو یہ نکاح کا پروسیس رکھا، اس سے دو خاندان، دو افراد ملتے ہیں۔ اب اکثر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مقاصد شرع کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم یہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ شریعت ہمیں کس چیز کے بارے میں کیا کہتی ہے، بلکہ ہم اپنے ہی کچھ مقاصد بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر مقصد کوئی غلط ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ شریعت کے مقاصد کو جب انسان نظر انداز کرتا ہے تو وہ برکات حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اور ان نقصانات سے آدمی نہیں بچ پاتا جس سے اس کو بچنا چاہیے۔ لہٰذا آج میں مختصراً آپ کو نکاح کے مقاصد ذکر کرتا ہوں کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے۔ ہمارے نزدیک نکاح کیا ہے؟ جی لڑکی حلال ہو جائے، مرد عورت کے لیے حلال ہو جائے، بچے پیدا ہوں، گھر میں ماشاءاللہ لڑکی آ جاتی ہے، کام کاج میں آسانی ہو جاتی ہے، لڑکی کے لیے ایک نان نفقے کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، بس بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بڑا کرنا ہے، بڑا کر کے ان کو اچھی جاب مل جائے، بچی کی شادی کر دیں، ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے، ختم۔ یہ بھی مقاصد ہیں، لیکن شریعت کے اصل مقاصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اب اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنا احتساب کریں کہ ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور نہیں کر رہے تو کس نقصان کا سامنا عنقریب کرنا پڑے گا۔ بڑا مقصد جو شادی کا ہے وہ ہے، بیٹا یہ آواز کو کیا کر رہے ہو، کیوں آپ آگے پیچھے کر رہے ہو؟ یہ اس کو سیٹی بہت نکل رہی ہے، اس کو صحیح کرو نا، یہ تو چپ۔ کو سمجھنے کے لیے آپ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا کس طرح ممکن ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرض علوم سیکھیں، علم دین انسان حاصل کرے، گناہ سے بچے، نیک اعمال کرے، وہ جہنم سے بچے گا۔ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، انہیں نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے، اپنی بیوی اور بچوں کی صحیح تربیت کرے، تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نکاح کا ایک بڑا مقصد ہے شادی کے بعد ایک اچھی تربیت گاہ کا قیام، جس میں اگر بیوی صاحبہ علم نہ ہو تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علم سکھائے اور اس کی صحیح اخلاقی تربیت کرے۔ اگرچہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، ماں باپ کو سکھانا چاہیے تھا، لیکن جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے۔
لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے کی پہلے وہ بچی ماں باپ کی ذمہ داری تھی، انہیں تعلیم دینی چاہیے تھی، دی یا نہیں دی وہ ان کا مسئلہ ہے۔ شوہر پہ کیا ذمہ داری عائد ہو گئی؟ اب اس کو اپنی بیوی کی تربیت کرنی ہے، اسے علم دین سکھانا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ خطا کر رہی ہے تو گناہ سے روکنا واجب، اگر وہ نیک اعمال میں کوتاہی کی مرتکبہ ہو رہی ہے تو اس کو ترغیب دینی ہے۔ پھر جب اولاد ہو جائے تو میاں کو، شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سال سے 3 سال تک تربیت کا کیا پروسیس ہوگا، کن چیزوں کی تربیت کرنی ہے، 3 سے لے کر 7 سال تک کیا کرنا ہے، 7 سے لے کر 10 سال تک کیا کرنا ہے، پھر 10 سال سے لے کر بلوغت تک کیا کرنا ہے، اور بلوغت کے بعد ایک ماں باپ کی کیا ذمہ داری رہ جاتی ہے۔ اب یہ جو نکاح کا ایک بڑا مقصد ہے کہ ایک علمی ماحول گھر میں قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور بچوں کی بالترتیب صحیح تربیت کرنا، یہ مقاصد ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے۔ مرد کی شادی ہو گئی، گھر میں کام والی آ گئی، کپڑے دھلے ہوئے مل رہے ہیں، استری والے کپڑے مل رہے ہیں، برتن دھلے ہوئے ہیں، ڈسٹنگ ہو رہی ہے، بچے پالنے والی ایک خاتون آ گئی ہیں، بچے بھی اس کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور لڑکی کو ایک پروٹیکشن فراہم ہو جاتی ہے۔ بس یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، پھر بچے پیدا ہوں، بڑے کرو، شادیاں کرو اور فوت ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ہی معاملہ ہوتا تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی بڑا فرق نہ رہتا۔ جانور بھی توالد و تناسل کرتے ہیں، اگرچہ نکاح کے بغیر کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جائز۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں جب تک چاہتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بڑا کرتی ہے، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں۔ تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی بڑا فرق تو نہ رہا۔ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کو شریعت ایک دائرے میں لے کر آتی ہے، کچھ لمیٹیشنز قائم کرتی ہے، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو اس کے سامنے پیش کر کے شریعت کہتی ہے ان مطالبات کو پورا کرو، اور جو نہیں کرے گا وہ پھنستا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر حدیث کا یہ حصہ کہ نبی کریم نے فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، عورت اپنے گھر میں حاکمہ ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اب مرد سے کیا کویسچن ہوگا بروز قیامت؟ تم نے گھر والوں کو علم سکھایا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا، جو تربیت کا مطالبہ شرع تھا تم نے اس مطالبے کو کیسے پورا کیا تھا، یہ حساب شوہر کو دینا پڑے گا۔ اگر شوہر دینے میں ناکام رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے بیوی بچے سامنے ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یا رب کریم اس کی گریف فرما، اس لیے کہ یہ ہمیں رزق حرام کھلاتا تھا، اس نے حلال نہیں کھلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالے گا، حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ تو ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے لوگوں دیکھو یہ وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو اب بس ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ احتسابی اسپیچ کے ساتھ کہ نمبر 1 مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں پہلے غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، کیونکہ یہ مطالبہ شرع ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور مومنوں سے خطاب ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فرسٹ چیز کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا۔ فرض علوم 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقیدہ دلیل کے ساتھ جاننا، اور عقیدے سے مراد عقائد اسلام ہیں، اللہ کی ذات، صفات، نبی، رسول، نبوت، رسالت، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جان تقدیر کیا ہوتی ہے، آپ بالکل شرعی جواب دیں، یہ نہیں کہ بیٹا میرے خیال ہے ایسی ہوتی ہے، آپ کا ہمارا خیال نہیں چلے گا، ہم وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے بھائی، شریعت کیا کہتی ہے بتائیے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور تقلید شخصی واجب ہے، ایک امام کی پیروی واجب ہے۔ بچہ آپ سے کویسچن کرتا ہے ابو کیوں ہم حنفی بنے، کیوں ہم قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نہیں لیتے، کیوں ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کیا ہوتی ہے، تقلید شخصی واجب کیوں ہے؟ والد کو معلوم ہونا چاہیے، وہ جواب دے۔ جنوں کے بارے میں کون سا صحیح عقیدہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح کون سی تقدیر ایسی ہے
کہ اگر نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو دعا سے روک دیتا ہے کہ یہ تقدیر نہیں بدلے گی، آپ اس کے حق میں دعا اس طرح دعا نہ کریں۔ اور کون سی تقدیر ایسی ہے جو تدبیر سے یا دعا سے بدل جاتی ہے، یہ ساری معلومات ہونی چاہیے۔ ایسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا عقائد ہونے چاہیے؟ اگر آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے تو ہمارا یہ ذریات اہل سنت میں سے مسئلہ ہے ضروری، اور اس کو میں عقیدہ اسلامیہ بھی کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ نبی کریم کو علم غیب حاصل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علم غیب، ہر نبی علم غیب جانتا ہے، لیکن والد کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بچہ پوچھے کہ ابو غیب کہتے کس کو ہیں، نبی کریم کے لیے علم غیب کیسے ثابت ہوگا؟ کون سے وہ 8 اور 10 عقیدے ہیں کہ جو نبی کریم کے علم غیب کے بارے میں ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، جن میں سے ذرا اوپر نیچے کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، یہ بدعتی ہو جائیں گے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ جملے کہتا ہوں کیونکہ میرا 32 سالہ تجربہ ہے تبلیغ دین کا، کہ اگر ایک مسلمان سے یہ کہا جائے نا، کرسچن آ کر کہے کہ یار ذرا اپنے خدا کا تعارف تو پیش کرو، تمہارا خدا کیا، ذرا ایسا تعارف پیش کرو 2-3 جملوں میں کہ پورا احاطہ ہو جائے، تو ہم اللہ کا انٹروڈکشن بھی پیش نہیں کر سکتے صحیح طریقے، سوچ میں پڑ جائیں گے کیا کہوں اللہ کے بارے میں، کیا کہوں۔ اگر آپ کہیں جی وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہ تو آپ صفات بیان کر رہے ہیں، یہ تعارف ذات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے بھئی یہ حضرت کون ہے، میں کہوں جی یہ حافظ قرآن ہے۔ بھائی حافظ قرآن، اس سے تو کوئی انٹروڈکشن حاصل نہیں ہوا۔ انٹروڈکشن کیسے حاصل ہوتا ہے، تعارف کیسے ہوتا ہے؟ نام بتائیں، کہاں رہتے ہیں، کس خاندان سے تعلق ہے، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں تو ایک شخصیت کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا تعارف پیش کرنے سے ایک مسلمان قاصر ہے، وہ کافر کو نہیں بتا سکتا۔ اگر ہمارا بچہ کویسچن کر لے یا غیر مسلم کویسچن کرے کہ جی واٹ از اسلام، بتائیے اسلام کیا ہے، بیان کریں 2-3 جملوں میں، تو میں یقین سے کہتا ہوں پکا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، وہ سوچ میں پڑ جائے گا کن الفاظ سے اسلام کا انٹروڈکشن پیش کروں۔ تو معذرت کے ساتھ عقیدہ ہم نے کبھی نہ کسی عالم سے سیکھا ہے، نہ کسی مستند کتاب سے سیکھا ہے۔ بچپن میں قاری صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کروائی، 6 کلمے یاد کروائے، ہم نے سوچا سارا دین ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ ناظرہ قرآن پڑھ لیا الحمد سے لے کر والناس تک، ہم کہتے ہیں جی ہو گیا۔ بعضوں نے حفظ کر لیا، حافظ صاحب کو خود یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ نہیں آتا کچھ، بس یاد کر لیا ہے۔ اس کے بعد دین کو چھوڑ دو، بس تھوڑی بہت نماز یاد کر لی، دعائیں یاد کر لیں، پتہ ہی نہیں ہے گھر میں۔ ہم میں سے کس کا گھر ایسا ہے کہ جس میں ایک باپ اپنی اولاد کو بٹھا کے سمجھائے کہ بیٹا دیکھو اللہ یہ ہوتا ہے، آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں قرآن تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، حالانکہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی اللہ کا کلام اور قرآن بھی اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام میں افضل تو ہو سکتا ہے، مفضول کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ افضل ہیں تو کیا مطلب دوسرا اس سے کم درجے کا، میں کہوں بھی یہ مجھ سے افضل ہے تو کیا مطلب ہوگا یہ اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں، تو اللہ کے کلام میں اعلیٰ ادنا تو نہیں ہوتا، اعلیٰ ہی ہوتا ہے، ادنا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے؟ اس مفہوم کو ہم نے جانا ہے۔ ہم امام صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب دعائیں مانگتے ہیں عربک میں، ہم آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، بچہ ہمارے پوچھے ابو جان کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ بیٹا کچھ پتہ نہیں، تیرے ابا کو آج تک پتہ نہیں چلا، بول آمین۔ اور بچہ اگر کہتے ابو یہ بتا دیں آمین کا مطلب کیا ہے، ہم کہیں گے بیٹا یہ بھی نہیں پتا، بولو آمین۔ بس یہ ہمارا حال ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے مذہب اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے بنیادی عقائد کی تشریح نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہیں لیکن اپنا عقیدہ نپے تلے الفاظ میں کسی کو سکھا نہیں سکتے، اپنے بچوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو عقیدہ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو فرض علوم میں شامل ہے۔ دوسرا احکام شرعیہ عملیہ، یعنی ان احکام کا علم حاصل کرنا جس کا تعلق عمل سے ہوتا۔ اس میں سب سے پہلے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر۔ پھر نماز میں جب آتے ہیں تو اس کی شرائط پر آئیں، اس میں سب سے پہلی طہارت میں پھر وضو، غسل، تیمم، حیض، نفاس، نجاستوں کی پہچان، پانی کی پہچان، مختلف چیزیں پاک کرنا معلوم ہے، ہمیں سیکھا ہے ہم نے۔ ہمیں تو شاید ہی کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس نے نماز کسی عالم دین سے سیکھی ہو یا کتاب پڑھ کے سیکھی ہو۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ایک یوں تکبیر لگا رہا ہے، ایک پاؤں کو دیکھ کے تکبیر لگا رہا ہے، ایک کے ہاتھ یوں ہیں
ایک کے ہاتھ یوں ہیں، ایک کے ہاتھ آسمان کی طرف ہیں، ایک ڈائریکٹ ہاتھ بند کر رہا ہے، ایک چھوڑ کر بند کر رہا ہے، ایک یوں کر کے بند کر رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ کون کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وضو خانے پر بیٹھتا ہے، پانی ہاتھ دھو لیے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھ دیکھ کے جو نمازیں سیکھی اور وضو سیکھے نا، ان میں ہزارہ غلطیاں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ 45 سال سے نمازیں پڑھنے والے نمازیوں سے جب میں نے نماز پوچھی اور سنی ہے تو وہ تک غلط۔ بے پرواہی کا عالم یہ ہے۔ بچیوں کو حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ، بچیاں کس سے پوچھتی ہیں؟ امی سے، بڑی باجی سے، کزن سے، اور انہیں خود کبھی شرعی مسئلے ہی نہیں پتہ صحیح طریقے سے کہ حیض و نفاس کے صحیح مسائل کیا ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ 40 دن تک لگاتار ہو تو عورت ناپاک ہوتی ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ اگر ایک ہفتے کے اندر بلیڈنگ بند ہو گئی، واجب ہے کہ غسل کر کے نمازیں سٹارٹ کرے، ختم نفاس۔ اور ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں 40 دن تک عورت ناپاک ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ یعنی اگر ایک ہفتے کے اندر وہ پاک ہو گئی ہے بچی، غسل کر کے نماز پڑھنا فرض تھا، یہ 40 دن تک نمازیں قضا کرواتی ہیں۔ اور ایک نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، اور نبی کریم فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کروا کون رہی ہیں؟ گھر کی وہ بڑی بوڑھیاں جنہوں نے خود کبھی حیض و نفاس کے مسئلے نہیں سیکھے۔ اور کیوں نہیں سیکھے؟ کہ شوہر کو یہ شعور حاصل نہیں تھا کہ مجھے سیکھ کر اس کو سکھانا چاہیے یا کوئی وسیلہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح کپڑے پاک کرنا، سارے پاک ناپاک اتار کے بہنوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ واشنگ مشین میں ڈال کر پانی ڈالا، گھما دیا۔ پہلے اتنی سی جگہ ناپاک تھی، گھومے گا ایک تار میں ناپاکی گھس گئے، سارے کپڑے ناپاک۔ وہ گھما گھومو کے باہر نکالتی ہیں، پھر ٹب میں پانی ڈالا، یہ کپڑا اٹھا کے ناپاک جیسے ٹب کے پانی میں ڈالیں گی وہ ناپاک۔ ایک سے صابن نکالا اس کو پھینک دیا، پھر پانی لیا، اس کپڑے ناپاک پڑے، پھر اس پانی میں ڈالیں گے پھر ناپاک۔ اس کے بعد نچوڑ کر آپ سامنے سے گزر رہے ہیں، اس ناپاک کپڑے کو یوں کرتی ہیں، جھاڑتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ناپاک چھینٹیں لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جیتی رہو آباد رہو۔ اس کے بعد وہ کپڑا سکھا دیا جاتا ہے، استری کیا جاتا ہے، وہ ناپاک ہی رہتا ہے، اسی کو پہن کر عیدیں پڑھ رہے ہیں، اسی کو پہن کر جمعے پڑھ رہے ہیں، اسی کو پہن کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ناپاک کپڑے کو نمازیں نہیں ہوں گی۔ یہ جتنی تشریف فرمائے ہماری بہنیں خود دیانت دارانہ سوچیں، ان میں سے کتنوں کو کپڑے کے پاک کرنے کا شرعی طریقہ معلوم ہے؟ بچے کے جو پیٹ سے دودھ نکلتا ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، پیشاب کی طرح ناپاک، اور کتنی بہنیں ایسی ہیں وہ دودھ نکال دیتا ہے، دوپٹے سے یوں صاف کیا، چلو جی اسی میں نماز شروع کر دی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ شرعی احکام سیکھنے ہوتے ہیں۔ ایسے ہم میں سے بہت ساروں پر قربانیاں واجب ہو چکی ہیں اور ہر سال ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں روٹین کیا ہوتا ہے جی ہمارے تو ابا جان کرتے ہیں ہر سال قربانی۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہمیں ہر شخص کو اپنا اپنا حساب کرنا ہوتا ہے کہ گھر میں جو بالغ ہے اس پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ اس لیے میں نے دیکھا بعض اوقات 2 بکرے ہر سال قربان ہو رہے ہیں، حالانکہ گھر والوں پر 6 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ ایسی زکوٰۃ سالہ سال سے بن رہی ہے خواتین پر، معلوم ہی نہیں، یعنی 16 سال سے زکوٰتیں بن رہی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب ہم جیسا آدمی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو جو بولے وہی کنڈا کھولے، مفتی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب ذرا حساب کر کے بتائیے گا، 20 سال سے زکوٰتیں نہیں دی۔ اب مفتی صاحب بیٹھ جائیں قلم کاپی لے کے 20 سال پہلے سونے کا ریٹ، چاندی کا ریٹ، ان کو حساب پورا 20 سال کا بنا کر وہ ہم دیں۔ جب شوہر کوتاہی کرتا ہے تو پھر ہم جیسے لوگ جو بولنے والے ہیں وہ پھنستے ہیں بیچارے۔ شوہر بھی کہتا ہے مفتی صاحب شعور بیدار کیا ہے تو بھگتے ہیں، کریں کام۔ خیر ہم لوگ اللہ کا کرم ہے کرتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے زکوٰۃ بنتی رہی اور آپ ادائی نہ کریں، اگر آپ پہ حج فرض ہو گیا اور آپ اس کی تاخیر کرتے رہے، کوتاہی کرتے رہے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں جو بچی کی جہیز کے لیے مال جمع رکھتا ہے باپ، جو پیسہ جمع رکھتا ہے، اگر یہ اتنا ہو گیا جو حج کے نصاب کو پہنچ گیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مکان بنانے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں، مکان بنانا ہے، پیسہ جمع کر رہے ہیں بچے کی شادی کر، حج فرض ہو گیا، پتہ ہی نہیں، شادی کر دی، مکان بنا لیا، اس کے بعد کہتے ہیں اب تو پیسے نہیں ہوئے کہ ہم حج کر لیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو جائے پھر وہ حج نہ کرے قدرت کے باوجود تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، یعنی شدید ناراضگی۔ اس کے بعد پھر اسی میں احکام شرعیہ عملیہ میں معاملات ہیں۔
آپ تجارت کرتے ہیں، بہت سے بزنس کرتے ہوں گے، آپ دکانیں چلاتے ہیں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، بہت سارے اجارہ کرتے ہیں، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، یا آپ اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ امپلائی ہوں گے، کسی ادارے کو جوائن کیا، ہم نے پوچھے ہیں کسی سے شرعی احکام کہ ذرا سی غلط کنڈیشن لگانے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، لینے والا بھی گنہگار، دینے والا بھی گنہگار، اس کو ختم کرنا واجب، نہیں ختم کریں تو گنہگار۔ امپلائی کون سا ایسا کام کرے اپنے کام کی جگہ پر کہ اگر وہ کام کر لے گا تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا اتنے گھنٹے تک، اتنے دن تک؟ کوئی نہیں جانتے ہم۔ گورنمنٹ جاب میں جو آپ میں ہوں گے، ناراض مت ہوئیے گا، ڈیوٹی ہے صبح جی فرض کر لیں 8 سے شام 5 تک، پہنچ رہے ہیں 9 بجے، 11 بجے، 12 بجے آرام سے، اور 2 بجے فارغ ہو کے نکل گئے، یار لگا دینا حاضری بازری۔ جب آپ کسی خاص ادارے کو جوائن کر کے چل رہے ہوتے ہیں تو تسلیم نفس واجب ہے۔ تسلیم نفس کا مطلب اپنے آپ کو اس جگہ حاضر رکھنا۔ اگر آپ 1 گھنٹے حاضر نہیں ہیں، 1 گھنٹے کی تنخواہ آپ کے لیے حرام۔ اگر آپ 1 گھنٹے پہلے چلے گئے، اس 1 گھنٹے کی تنخواہ لینا حرام۔ اگر آپ کے پاس کام ہے لیکن آپ کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں PSL کے، اور وہ باتیں چل رہی ہیں، ٹھٹے چل رہے ہیں، کام ہی نہیں کر رہے، اتنے دیر کی اجرت لینا حرام۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں میں نے ایک جگہ درس قرآن تھا، میں نے کسی کو دعوت دی، آئیے، کہنے صاحب ٹائم کہاں ہوتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، اس میں ہم مصروف رہتے ہیں، حلال کمانا، یہ کہیں گے حلال کمانا بھی عبادت۔ میں نے کہا کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ بھی اور ہی میں بڑا فرق۔ اگر بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں تو اس کا مطلب باقی سارے شرعی تقاضے چھوڑ دیں گے آپ۔ پھر میں نے دائرہ دم میں رہ کے پوچھا اچھا بتائیں رزق حلال کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہنے لگے آپ بتائیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کما آپ رہے ہیں اور بتاؤں میں؟ کتنے بھولے ہیں ہم لوگ۔ آپ میں سے بہت کم کو رزق حلال کی تعریف پتہ ہوگی، رزق حرام کی تعریف پتہ ہوگی، بہت ہی کم ہوں گے، اس لیے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی شریعت کو اہمیت نہیں دی۔ مطالبہ شرع کیا ہے ہم نے کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دیکھی جائے گی یار، جیسے زندگی گزر رہی گزرنے دو، ابھی بھی یہ بیان ختم ہوگا آپس میں کہیں گے یار ایسی، یار یہ ملاؤں کی باتیں چھوڑو یار، ٹینشن نہ لو زیادہ، بوٹی دینا ذرا، ران نکالنا، دبا کے رانے کھائیں گے اور یہ اور ڈکارے لی اور نکل گئے صاحب، چھوڑو جی کیا بیان، خواہ ٹینشن نہ لو، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جب کوئی آپ سے کہے نا اللہ رحیم و کریم ہے تو جواب میں آپ کہا کریں کہ وہ قہار و جبار بھی ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی تھی، ایک خطا ہوئی اللہ نے ایمان ہی چھین لیا، جہنم میں پھینک دیا۔ آپ اور میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اسی طریقے سے یہ شادی بیاہ کے معاملات، یہ بھی معاملات میں ہی آتا ہے، اس کا بھی علم سیکھنا چاہیے۔ شوہر کو پتہ ہونا چاہیے نان نفقہ کسے کہتے ہیں اور مجھے کیسے ادا کرنا۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، رہائش، کھانا پینا، لباس۔ کیا اس کی لمیٹیشن ہے؟ کتنا کھانا، کون سا لباس، رہائش کا کیا شرعی تصور ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے شوہر کو معلوم ہونا چاہیے میرا حق کیا ہے بیوی پر اور مجھ پہ بیوی کے فرائض کیا ہیں۔ ایسی بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ اب یہ بھی میں آپ کو دیکھیں جو باتیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ حقیر سمجھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف شعور کی بیداری مقصود ہے۔ شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے یہ میرا حق ہے، لیکن لفظ حق کی شرعی تعریف پوچھ لیں کہ کہتے کس کو ہیں، ذرا بتاؤ حق ہے کیا؟ آپ میں سے بولتے ہیں نا بھی ماں باپ کا یہ حق ہے، حق کسے کہتے ہیں بتائیں؟ میں بتاتا ہوں آپ، حق اس ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات کے لیے دوسری ذات پر لازم کرتا ہے، وہ حق ہے۔ اگر اللہ نے اپنی ذات کے لیے ہم پہ کچھ لازم کیا اس کو کہتے ہیں حق اللہ، اللہ کا حق۔ اور اگر ایک بندے کے لیے اللہ نے کوئی ذمہ داری دوسرے بندے پر ڈالی ہے وہ ذمہ داری اس شخص کا حق کہلاتی ہے۔ جیسے ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے تو ماں باپ کا حق، بیوی کی ذمہ داری ہے تو بیوی کا حق، شوہر کی کوئی ذمہ داری بیوی پر ہے تو وہ شوہر کا حق۔ اس کا مطلب ہے حق کو تو آپ تبھی پہچان سکتے ہیں جب آپ نے شریعت جانی ہو۔ ہمارے جو گھروں میں اکثر لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، ساس بہو لڑ رہی ہیں، نندے لڑ رہی ہیں، شوہر بیوی میں پھڈا ہو رہا ہے، اور کس کی جنگ ہے؟ حقوق کی۔ لڑکی مطالبہ کر رہی ہے مجھے میرا حق دو، شوہر کہتا ہے میرا حق، ساس کہتی ہے میرا حق، سسر کہتا ہے میرا حق، دولہا کی بہنیں کہتی ہیں میرا حق۔ ارے بھائی پہلے حق جب آپ کہہ رہے ہیں تو ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو آپ حق کہہ رہے ہیں آپ کے لیے یہ ذمہ داری دوسرے پہ لازم کی ہے، تبھی تو حق بنے گا۔
ورنہ تو اگر میں کہوں میرا حق ہے آپ سب پر 500 روپے نکالو، سب کے سب 500 روپے نکالو، میں ایک عالم دین ہوں، میرا حق ہے۔ اب حق کہہ رہا ہوں تو کیا مطلب کہ اللہ نے آپ پر لازم کیا ہے کہ مجھے 500 روپے دیں، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ آپ پوچھیں گے نا مفتی صاحب کہاں سے ثابت ہو گیا یہ حق؟ آپ بولیں گے یار یہ مولوی بڑا تیز ہے، اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے بڑی یاد رکھی ہوئی ہیں، 500 روپے کہاں سے ثابت ہے بتاؤ؟ قرآن سے، حدیث سے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ لیکن جب شوہر حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ اپنے آپ سے سوال نہیں کرتا کہ یہ قرآن و حدیث سے کہاں سے ثابت ہے۔ بیوی مطالبہ حق کر رہی ہوتی ہے، وہ نہیں سوچتی کہاں سے ثابت ہے۔ ایک ساس اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا دیکھو یہ میرا حق ہے اپنی بہو سے یہ کام کرواؤ، وہ ساس ثابت تو کرے کہ قرآن و حدیث سے یہ حق ثابت۔ نو، ہم نے اپنے حقوق خود بنا لیے، قرآن و حدیث تو بہت پیچھے چلا گیا۔ اور یہ ہمیشہ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ اللہ تعالیٰ رسول کی تعلیمات کو درمیان میں نہیں لائیں گے کبھی گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساس سب سے بڑی عقل مند، بہو سب سے بڑی عقل مند، شوہر بھی عقل میں وہ اعلیٰ درجے پہ فائز۔ جب سارے کے سارے اتنے بڑے بڑے فلاسفر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کون اب سرنڈر کرے گا؟ کون دوسرے کو کہے گا تم ٹھیک ہو میں غلط؟ نہ، ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہونا ہی کیا چاہیے۔ میرا ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کا ایک موقف ہے، ایک میرا ذہن ہے، ہم دونوں اس کو قرآن و حدیث پر پیش کریں اور کہیں قرآن آپ کی تائید کرتا ہے یا میری، آپ کو صحیح کہتا ہے یا مجھے، آپ کو غلط کہتا ہے یا مجھے۔ جس کو صحیح کہے گا وہ اوپر ہوگا، جس کو قرآن حدیث غلط کہیں گے اس کو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے اور دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہو جھگڑے ختم۔ لیکن ہمارے جھگڑے سال ہر سال چلتے رہتے، میاں بیوی روٹ کے لیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساسوں نے بددعائیں دینا شروع کر دی ہیں، بہویں ساسوں کے خلاف ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہتھیار تیار کیے بیٹھی ہیں۔ یہ کیوں جھگڑے ختم نہیں ہوتے؟ شریعت ہے ہی نہیں درمیان میں۔ میں گزارش کرتا ہوں خدا را اپنے گھروں کے دروازے شریعت کے لیے کھول دیجئے ورنہ تباہی ہے۔ اسی طرح جو ابھی میں نے بچوں کی تربیت کو آپ کو کہا، ابھی تو چلے شوہر پہ آ جاتا ہوں، بس یہ ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد طلاق کے مسائل، یہ میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ طلاق کے دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو بالکل طلاق کے لیے ہیں، جیسے لفظ طلاق، انہیں لفظ صریح کہتے ہیں، واضح۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کنایا کہلاتے ہیں، واضح نہیں ہوتے لیکن ان سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے، فوراً آپ فیصلہ نہیں کر لیجیے گا طلاق ہو گئی، کسی عالم سے پوچھیے گا، لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ، دفع ہو جا، نکل جا، بوریا بستر گول کر، میکا دیکھ، دوسرا شوہر ڈھونڈ لے، میں نے تجھے آزاد کیا، اس سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن کنڈیشنل، یعنی مخصوص صورتوں میں، وہ مخصوص صورتیں بیان کروں گا تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن سوچ یہ دینا مقصود ہے۔ کبھی آپ کا زوجہ کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو، میری اگر کوئی سسٹر سن رہی ہیں وہ سوچیں کہ ان کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا اور شوہر نے یہ الفاظ کہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کی طلاق ہو چکی ہو۔ طلاق صریح سے فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا، عدت میں قائم رہتا ہے 3 حیض تک، اگر شوہر رجوع کر لے بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں۔ طلاق ہو گئی لیکن نکاح بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن لفظ کنایا کا طوفان یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر کی زبان سے نکلے گا، اگر کنڈیشن پوری ہو رہی ہے فوراً نکاح بریک ہو جائے گا اور دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے، ماں باپ کو کچھ پتہ تو ہوتا نہیں ہے، جو شریعت کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکے وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ شوہر نے کنایا لفظ سے طلاق دے دی، بچی میکے آ گئی، ماں باپ کہتے ہیں دیکھو بیٹا بری بات ہے، صلح کر لو۔ ادھر کے بڑے بیٹھ گئے، ادھر کے چلو جی صلح ہو گئی، ہاتھ ملا، مبارک کو مٹھائی کھلائی، جا بیٹا وہاں رہ لے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ اب رجوع کے لیے نکاح لازم تھا، نکاح تو ختم ہو گیا اور وہ لڑکی بغیر نکاح کے جا کے ایک شخص کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی جو اس کا ایکس ہسبینڈ ہے، حقیقتاً یہ ابھی ہسبینڈ نہیں رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اب ان کے جسمانی تعلق کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، ان کا ساتھ رہنے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، وہ تو اجنبی ہو چکے ہیں۔ جو میں شروع میں آپ کو بتایا، 2 لفظوں سے عورت حلال ہوتی ہے، قبول کیا، ایسے ہی 2 لفظوں سے حرام بھی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے شوہر دیکھے ہیں جب قبول کیا کا ٹائم آتا ہے نا، پھر تو قاری صاحب سے، قاضی صاحب سے نہیں پوچھیں گے بھئی یہ کیا بات ہو گئی، ایک اجنبی عورت صرف قبول کیا سے حلال ہو جائے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک لفظ سے بیوی حرام ہو جائے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی جب مل رہی تھی تو قبول کر لیا، جب نہیں مل رہی تو تم شرعی احکام ہی قبول نہیں کر رہے۔ تو خدا نہ کرے، میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو جب پتہ چلا 16 سال، 17 سال، 20 سال سے
طلاقیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے اور معلوم ہی نہیں۔ اس لیے شریعت نے آپ کو حکم دیا نا کہ علم دین سیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد گناہوں کی معرفت، تیسرا علم یہ ہے، عقیدے کا علم، احکام شرعیہ عملیہ، تیسرا گناہوں کی معرفت، ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ان کو جاننا اور ان سے بچنا، تب آدمی جہنم سے بچے گا۔ اب آپ اور میں کہتے ہیں نا بھائی جھوٹ بولا کسی نے، اس نے بڑا ظلم کیا، ابھی نہیں پوچھ رہا ہوں، گھر جا کے اپنے آپ سے پوچھئے گا جھوٹ کی شرعی تعریف کیا؟ کتنے لفظ سنا ہے نا آپ نے، جھوٹ کیا ہوتا؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ لفظ ظلم، آپ جا کے سوچیں گے شرعی تعریف آپ بتائیں ظلم کسے کہتے ہیں، آپ کو ذہن میں نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سنتے ہیں، بولتے بھی ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچتے، گہرائی تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں، علماء سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو سطحی قسم کی چیزیں ذہن میں، گناہ کر رہے ہیں۔ عورتیں جہاں چار مل کر بیٹھتی ہیں، ابھی بھی بہت سی ایسی بیٹھی ہوں گی جو کہہ رہی ہوں گی اچھا ہوا تم مل گئیں، میری ساس نے یہ کیا، سسر نے یہ کیا، شوہر نے یہ کیا، وہ کیا۔ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ ہماری والدہ کے پاس کوئی عورت آ کے بیٹھ جاتی تھی نا تو 2-2 گھنٹے باتیں چل رہی ہیں، پھر وہ والد صاحب دیکھتے تھے بھائی اٹھ ہی نہیں رہی، پھر وہ اٹھتی تھی، کھڑی ہوتی تھی، تو والد صاحب کے قلب میں امید کی کرن جاگتی تھی کہ بھئی اب تخلیہ ملے گا، لیکن کھڑے ہو کے پھر آدھا گھنٹہ گفتگو، پھر وہ چل کے دروازے تک پہنچتی، وہاں آدھا گھنٹہ گفتگو، پھر عورت گھر سے باہر نکل کر وہ باہر کھڑی ہے، والدہ اندر ہے، پھر آدھا گھنٹہ گفتگو۔ اس میں کرتی کیا ہے یہ عورت؟ شوہر کے اوپر فرض تھا کہ وہ ان کا احتساب کرتا، غیبتیں، چغلیاں۔ میں نے ایک خاتون کو خاندان کی تھی، ان کو کہا کہ وہ غیبت کر رہی تھی، میں نے کہا اب غیبت نہ کر، یہ بری چیز ہے۔ تو وہ مجھے جواب میں کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم مرد کیا کرتے ہو، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہو؟ ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ یعنی ان کو کوئی موضوع سمجھ میں نہیں آتا، سیاست پہ وہ نہیں بولیں گی، اور قرآن حدیث یہ تو اجنبی موضوعات ہیں ہمارے گھر کے اندر، ہی چھوڑ دو، کیا کریں؟ اتنی بھولی بہنیں۔ تو اس لیے، اور ہم مردوں میں بھی 4 مل کے بیٹھیں گے، 5ویں کی برائی شروع کر دیں گے، لیگ پولنگ کریں گے، حسد ہم میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ذرا تھوڑا سا پیسہ آتا ہے اوقات بھول جاتے ہیں، ہاتھ میں بڑا سا موبائل لیا، ایک گاڑی کی چابی، وہ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی قریب آتا بھی تو کہتے ہیں تھوڑا سا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گلے نہیں ملتے۔ ان کی معرفت ضروری ہوئی۔ جب ایک مرد یہ علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرے تو سمجھ لیں اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اب آ جائیں ادھر، اب اس کو یہ تمام چیزیں اپنے بیوی بچوں کو سکھانی ہیں۔ ان کے لیے، آپ شوہر ہیں، دولہا آپ ہیں، اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات، اس کے پاس جو بچی آ رہی ہے وہ سیکھی سکھائیے، سب سیکھا ہوا، ان کے لیے آسانی ہے۔ لیکن ہر ایک کو عالمہ بچی تو نہیں ملتی، ہر ایک کو صاحبہ علم تو نہیں ملتی، آپ سب کی ازواج ایسی تو نہیں ہے کہ وہ، میری زوجہ بھی عالمہ نہیں تھی، وہ ہمارے گھر آئیں، میں نے سب سکھایا، پہلے بیسک سکھائی، اب ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں، اور دوسروں کو عالمہ بنا رہی ہیں، میرے سارے بچے عالم مفتی بن رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن جو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ کو زوجہ کو اور اپنے بچوں کو عقیدہ سکھانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے عقیدہ نہیں سکھایا اور بیوی نے کبھی غصے میں آ کر کوئی کلمہ کفر نکال دیا، نکاح بریک۔ اور ہمارے ان مسائل میں جہالت عذر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہو گیا، سیکھا کیوں نہیں تھا؟ نبی کریم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو۔ دنیا کا اگر چند ٹکے کمانے ہوں تو ہم 50 سے مشورہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا ہو 10 آدمیوں کے پاس جا کر ان سے مشاورت کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ اتنا ناقص۔ اب فرض کر لیں عورت کی زبان سے کلمہ کفر نکلا اور شوہر کو پتہ ہی نہیں، نکاح ختم، اس کے بعد وہی وہ مرتدہ ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے صریح کفر ہوتے ہیں، اس کے بعد نکاح ختم ہو گیا، تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا لازم، لیکن پتہ ہی نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جس کو تجدید ایمان کا نہیں پتہ کیسے کرنا ہے، تجدید نکاح کیسے ہوتا ہے معلوم ہی نہیں۔ تو اب بیوی کو عقیدہ سکھانا، اس طرح احکام شرعیہ عملیہ، حیض کے مسائل، نفاس کے، کپڑے پاک کرنا، نماز، روزہ، حج، پھر اگر وہ کوئی پیسے کا لین دین کا معاملہ کر رہی ہے تو یہ مسائل سکھانا۔ اس کے بعد گناہوں کی معرفت، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ خود نہیں سکھا سکتے تو ایسے ادارے کو جوائن کروانا، آن لائن ایسی ٹیوشنز پرووائڈ کرنا، یا ایسی معلمہ کا انتظام کرنا کہ وہ سب چیزیں سکھائے، یہ آپ پر فرض ہے۔
نہیں سکھائیں گے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص بروز قیامت اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کے بچہ پیدا ہو تو میں اس کی تمیز بیان کر چکا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے سال سے 3 سال تک کن امور پہ توجہ کرنی، 3 سے 7 سال تک کن امور پہ توجہ کرنی۔ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ کہاں رحمت للعالمین، کہاں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، لڑکا تو بالغ نہیں ہوتا، بچی ہو سکتی ہے، لڑکا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے نبی پہلے سے کہ پہلی تربیت کر لو، جب بالغ ہوگا بچہ تو پھر وہ نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، پہلے علم سیکھا ہوگا، نماز کامل ادا کرے گا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تربیت کیسے کرنی ہے بچوں کی۔ اچھا بعض ایسے والدین ملے، مفتی صاحب اپنے طور پہ تو بہت تربیت کی ہم نے، بچہ بگڑ گیا۔ اب میں کہتا ہوں آپ نے تربیت کی، لیکن خدا را کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جو میں تربیت کر رہا ہوں شریعت بھی اس تربیت کو تربیت مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی؟ آپ ایک آفس جوائن کر لیں، آپ کو ایک کام دیا آفس ورک، آپ اس طرح نہیں کرتے جیسے آفس کی ڈیمانڈ ہے، ٹیڑھا میڑھا غلط سلط کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ کا باس کا یہ کیا تم نے، یہ تو ہماری ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی، اور آپ جواب میں کہیں بھائی جتنا آتا تھا اتنا کر لیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، لائیے سیلری ود بونس ود اوور ٹائم، وہ رکھے گا آپ کو جاب پر؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں آپ کو اس تربیت کو اختیار کرنا ہوگا جس کو شریعت تربیت کہتی ہے، آپ کی تربیت نہیں چلے گی۔ ورنہ تربیت تو معذرت کے ساتھ ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت گندی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے شوہر ملے جو بیوی سے کہتے ہیں پردہ نہیں کرے گی، میرے دوستوں کے سامنے آ کر بیٹھے گی۔ باپ اولاد کو کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ بولو تبھی سودا بکتا ہے، بیٹا بزنس ایسی چلتا ہے، حرام کماؤ، آج حلال میں گزارا نہیں ہوتا، یہ ملاؤں کی باتوں پہ نہ چلو گے تو تیرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی، تیرے باپ کے پاس دیکھ لینڈ کروزر کیسے آئی۔ بچہ کہتا ہے ابو جان اوپر نیچے کا کر کے بس۔ اب یہ باپ یہ بھی تو تربیت کر رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب بروز قیامت اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، تب اس باپ سے کویسچن ہوگا، بتا تیری تربیت نے کیا نفع دیا تیرے بچوں کو؟ اور جب بچہ وہ سوالیہ نگاہوں سے جہنم کی طرف جاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہو کہ ابا جان یہ آپ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی نکالی تھی، میں تو آپ کی اولاد تھا، آپ نے مجھے غلط راستے پہ لگا کے آج جہنم تک پہنچا دیا، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا نہ فرمائے۔ یہ باتیں سن کے نا ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اتنا سخت بیان نہ کریں، ہمیں چاہیے نرم پولائٹلی بیان۔ ہم چرسے پئیں، سگریٹ پئیں، گالیاں بکیں، بیویوں کو ماریں، ان کی بے عزتی کریں، حرام کمائیں، وراثتیں دبا کے بیٹھے، قرضے دبا کے بیٹھے، امانتیں دبا کے بیٹھے، لیکن ہمیں کہا جائے آپ سب کون ہیں؟ عاشق رسول۔ اور عاشق رسول میدان معاشر میں سرکار کے جھنڈے تلے ہوگا، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ او سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سخت باتیں نہ کہیں، اصل دین ہمیں نہ دکھائیں، یہ آئینہ نہ دکھائیں، ہماری طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے ہم سے باغی نہ ہو جائیں۔ مفتی صاحب ہمارا بیٹا بھی بیٹھا ہے اور ہم اسی قسم کی تربیت کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ میرا بچہ کل جا کے گھر پہ پوچھے گا ابا جان مفتی صاحب جو کہہ رہے تھے وہ کیا ہے؟ جواب میں ابا جان کہے گا تو اپنے باپ کی مانے گا کہ مفتی کی مانے گا؟ وہ بیٹا ان مفتیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ وہ خراب ماں باپ ہوتے ہیں جو گندی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ شوہر کی ذمہ داری اولاد کو عقیدہ سکھائے، بیوی کو احکام شرعیہ عملیہ بیوی کو سکھائے، اولاد کو گناہوں کی معرفت بیوی کو سکھائے، اولاد کو۔ اب احتساب کر لیں کہ ہم میں سے کس نے یہ ڈیوٹی پوری کی ہے اور کس نے نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی کہتے ہیں، اس احتساب کے لیے تیار رہیے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جتنے آپ نے مزے لیے نا، چائے بن کر آ رہی ہے، پلاؤ کھا رہے ہیں، بیوی کباب لے کر آ رہی ہے، ڈسٹنگ ہوئی ہے، کپڑے استری والے مل رہے ہیں، ان مزوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہے میدان معاشر میں۔ اور بس آخری بات کہ تربیت بیوی کی کرنی ہو بچوں کی، دو چیزوں سے ہوگی، ایک علم سکھا کر، دوسرا اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ایک باپ نمازی نہ ہو اور بچوں سے کہے بیٹا نماز پڑھو، چرس کے سٹے لگائے، یہ سگریٹ پیے، بیٹا پینا نہیں کینسر ہو جاتا، بچہ چھوڑے گا سگریٹ؟
ہم اپنے نفسانی خواہشات ہی چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم بدنگاہی بھی چاہتے ہیں، گندی باتیں کرنا بھی چاہتے ہیں، حرام کمانا بھی چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد تربیت یافتہ ہو. نہیں، رول ماڈل بننا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تبلیغ فرمائی تو عمل سے بھی فرمائی، دونوں چیزیں اختیار کرنی ہوتی ہیں. ماں باپ کو اپنے نفسانی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، ہزاروں مفادات دنیاویہ چھوڑنے پڑتے ہیں شریعت پہ چلنے کے لیے، تب ایک ماں باپ اچھے رول ماڈل بنتے ہیں. اور بچے آبزرویشن کے ذریعے ماں باپ سے جو چیز سیکھتے ہیں، پھر ان کی ازدواجی زندگی اچھی بنتی ہے اور باہر جا کے وہ اچھے فرد بنتے ہیں. اب آپ نے تھوڑا میرے بیان سے غور کیا ہوگا کہ یار نکاح کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اس کے تقاضے نبھانا بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام. ہم تو بڑے آرام سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، احتساب آخرت میں ہوگا، آپ کے نبی فرما رہے ہیں. اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں، گھبرائیں نہیں. جو کچھ ہوا وہ چونکہ ہمارے اوپر سے تربیت بعض اوقات نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہوتا، اس لیے ایسا ہوا. گھبرائیں نہیں، ہمت کیجیے. سب سے پہلے علم دین سیکھنے کی طرف آئیں. آپ کوئی قریبی علماء آپ کے موجود ہیں اہل سنت کے، ان سے رابطہ کریں، علم سیکھیں. کوئی اور نہیں ملتا، سولجر بازار میں میری اکیڈمی ہے، آپ وہاں پر آئیں. آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں. اسی طرح اپنے گھر والوں کو آن لائن پڑھوا لیں، میں معلمہ کا انتظام کر دوں گا، عالمہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گی، پورا فرض علوم آپ کو آپ کے گھر والوں کو سکھا دی گی، جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ پوری ہو جائے گی. اور آپ خود بھی علم دین سیکھیں. اس کے بعد اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا چینج کریں، شریعت کے مطابق بنائیں، کیونکہ آپ سے کویسچن ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود نماز نہ پڑھتے ہوں. ہم میں سے ایسے بہت سارے بیٹھے ہو جنہوں نے کئی مہینے گزر گئے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے مرد جا رہا ہے نماز پڑھنے تو بیوی پڑی خراٹے لے رہی ہے. یہ نہیں کہ اٹھائے، اٹھو بھائی نماز پڑھو. جوان بیٹا پڑا ہوا خراٹے لے رہا، اٹھاؤ اس کو، پورے گھر کو اٹھاؤ نماز کے لیے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے تربیت ہی ایسی کی ہے کہ اگر بیٹے کو اٹھائیں گے تو غسلی نگاہوں سے دیکھے گا اور وہ کہے گا جاؤ جا کے خود ہی پڑھ لو نماز. یا ماں جائے گی تو اماں سونے دو، رات کے 4 بجے ہی تو دوستوں سے باتیں کر کے آیا ہوں، ابھی تو سویا تھا تم نے اٹھا دیا. تو ماں باپ ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ یہ تربیت تو کی نہیں ہوتی، انہیں بچوں کو دین تو سکھایا نہیں ہوتا، تو پھر وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. ان سب کا وبال ہے مرد کے اوپر. تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں، زوجہ کو سکھائیں، خود بھی آپ سیکھیں. ہم حاضر ہیں، رات دن الحمدللہ ہماری اکیڈمی میں علم دین سکھایا جا رہا ہے، عالمات بن رہی ہیں، مفتیات بن رہے ہیں. کبھی آپ میرے سنڈے میں آئے، ہماری ایک سنڈے کورس ہوتا ہے، 8 سالہ کورس ہے، عالم مفتی کورس، اونلی 3 آورس کی کلاس، 2 سے 5، اور اس میں دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے. صرف انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے، بزنس مین، ہاؤس وائفس آئیں گے. آپ میری کلاس آ کر دیکھیں، ماشاءاللہ بہت بڑی کلاس ہے. 5واں سال ہے اس وقت، پھر 4تھے سال کی ایک اور کلاس، تیسرا، دوسرا، پہلا، نیکسٹ ایئر 6ٹھی کلاس بن جائے گی 6، اس طرح 8 کلاسیں ہوں گی 8 سال کی. کیسے پڑھ رہے ہیں وہ؟ ہمارا ٹیچنگ میتھڈ بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی کسی کے پاس ایسا ٹائم ضائع نہیں کرتا. اور سنڈے ویسی چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس کے باوجود آ کر 5واں سال ختم ہونے والا ہے، لگاتار پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس کون سا عذر باقی رہ جاتا ہے کہ جی مفتی صاحب ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے، بڑی قسم پرسی کا عالم تھا، ہم پڑھ نہیں سکے؟ نہیں، یہ عذر نہیں چلیں گے. آپ ہی کے دور میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں، بہت سارے نمازی ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. تو آپ آئیے اکیڈمی کو جوائن کریں. اس کے علاوہ ایک آخری بات، بس میری کتاب ہے قرب الہی، وہ یہاں ہے نہیں ورنہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا. یہ میں نے لکھی ہے ایسے مسلمان کے لیے جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے لیکن اس کو ترتیب نہیں پتہ ہوتی کہ پہلے مجھے کیا کرنا ہے، سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، فورتھ کیا ہے. یہ جدید دور کے حساب سے میں نے کتاب لکھی ہے. آپ اس کو پڑھیں، اسٹیپ وائز آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلا قدم یہ اٹھانا ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، 5واں، 13 کمال اس میں لکھے ہیں. ہر کمال آپ کو حاصل کرنا ہے. اس راہ میں کیا رکاوٹیں آئیں گی وہ اس کی نشاندہی، ان رکاوٹوں کو عبور کیسے کرنا ہے اس کی نشاندہی. گناہوں کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی. اس میں وظیفے بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے جو اللہ کے نبی سے منقول ہیں. تصوف کی بہت ساری بزرگوں نے کتابیں لکھی جو یقیناً میری کتاب سے افضل ہیں اور بزرگ مجھ سے افضل ہیں، لیکن وہ قدیم دور کے حساب سے تھے. اس زمانے میں وقت میں برکت تھی، لوگوں کے پاس وقت تھا بہت زیادہ، ٹائم بہت ہوتا تھا. اب یہ دور جدید ہو گیا. اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جو لکھا ہے اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں. تصوف کی بہت سی کتابیں اس سے خالی ہوں گی اور اس دور میں تصوف کی بیسٹ بک ہے. اس کو آپ لیں اور اس کو بھی آپ پڑھیں، اپنے گھر میں دیں. بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ ان کو دعائیں دیں گے اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور سب مل کر ہمیں بھی دعائیں دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری کوئی بات، کوئی جملہ
آپ کوئی دل آزاری کا سبب بنا ہو تو واللہ مقصود یہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن آج رات بستر پہ لیٹ کے تھوڑا سا ہماری اسپیچ پہ غور کر لیجئے گا، اگر آپ کو پازیٹیو وے میں کوئی چیز نظر آتی ہے اس کو اختیار کریں، آپ اختیار کریں گے آپ کی آخرت بہتر بنے گی، آپ کے گھر الحمدللہ جنت کے راستے پہ چلے گا، نہیں کریں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔